نحن خلقناهم وشددنا أثرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمین اعد لهم عذابا علیما۔ اس مبارک سورت کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کی پیدائش کا ذکر فرمایا۔ ایک وقت وہ تھا، ایک زمانہ وہ تھا، انسان کچھ بھی نہیں تھا، پھر میاں بیوی کے ملاپ سے ملے ہوئے پانی سے اللہ نے انسان کو بنایا۔ چونکہ انسان کو آزمائش میں ڈالنا تھا، اس وجہ سے اللہ نے اس کو سماعت بھی عطا فرمائی، سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت بھی عطا فرمائی، صحیح راستے کی طرف رہنمائی بھی فرمائی تاکہ وہ شکر گزار یا نافرمان جو ان سے بھی راستہ اختیار کرنا چاہے کر لے۔ پھر اللہ نے نافرمانوں کا انجام ذکر فرمایا، ان کے لیے اللہ نے بیڑیاں، زنجیریں اور اللہ نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، اور جو ابرار لوگ ہوں گے، نیکوکار لوگ ہوں گے، وہ جنت کے اندر جائیں گے، ان کو کیا کیا انعامات دیے جائیں گے، ان تمام باتوں کو ذکر کیا۔ اور پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی قرآن کریم کے متعلق بیان ہوا کہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے نازل شدہ اللہ کا کلام ہے، لہذا اللہ کے کلام کی نشر و اشاعت کرنا، اس کو پڑھنا، پڑھانا، عمل کرنا، اس کی دعوت دینا، یہ ساری کی ساری چیزیں اہم ہیں اور ضروری ہیں۔ اور قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، عمل کرنے، کروانے کے راستے میں پہنچنے والی ایذاؤں پر، تکلیفوں پر صبر کرنا اور اس موقع پر نافرمانوں کی باتیں نہ ماننا، شکر گزار بندہ بن جانا، یہ تمام چیزیں ضروری ہیں۔ ان تمام باتوں کو بیان کرنے کے بعد ذکر کے بارے میں کہا گیا کہ بھی اللہ کو اللہ کے پیارے پیارے ناموں سے یاد کیا جائے، صبح اور شام اللہ کو یاد کیا جائے، رات کے وقت میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوا جائے، رات کے وقت میں پوری رات نیند کی نظر نہ کی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو تشبیہ دی گدھے کے ساتھ کہ جو غروب کے وقت سوتا ہے، طلوع فجر کے وقت وہ اٹھتا ہے۔ چنانچہ رات کے وقت میں اللہ کو یاد کیا جائے۔ اور کافروں کے متعلق کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیاوی زندگی سے محبت رکھتے ہیں، اور قیامت والا بڑا دن جو بوجھل دن ہے، اس دن کو یہ لوگ بھولے ہوئے ہیں۔ ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد دوبارہ سے اللہ نے وہی مضمون جو اس مبارک سورت کی ابتدا کے اندر بیان ہوا، اس کو دوبارہ سے بیان کرنا شروع کیا۔ نحن خلقناہم، ہم نے ہی انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ نحن خلقناہم، ہم نے ہی انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ جتنے بھی کافر لوگ تھے، باقی باتوں میں کسی نہ کسی درجے میں وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات ماننے کو تیار ہو جاتے تھے، لیکن جہاں پر معاملہ آتا قیامت کا، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا، زندہ کیے جانے کا، یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ بھئی یہ قیامت کب ہوگی، کیوں کر ہوگی، کیسے ہوگی؟ ہم نے تو آج تک کسی کو نہیں دیکھا کہ کوئی بندہ مر گیا ہو اور دوبارہ سے اس کو زندہ کیا گیا ہو۔ اور پھر کبھی ان کا یہ مطالبہ بھی ہوتا تھا کہ اے محمد، جس قیامت سے تم ہمیں ڈراتے ہو وہ قیامت آ کیوں نہیں جاتی، وہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ رب العالمین نے ان کے باطل نظریے کی تردید فرمائی ہے آگے والی آیات کے اندر، اور مثالوں کے ذریعے سے اللہ نے بات سمجھائی ہے کہ دیکھیں ہر چیز کا ایک وقت ہے، ہر چیز کا ایک موسم ہے۔ موسم بہار کا آتا ہے تو درختوں کے پتے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اگر کوئی انسان کہے کہ جی ابھی موسم بہار بھی نہ ہو اور درختوں کے پتے نکلنا شروع ہو جائیں تو ہر بندہ کہے گا کہ یہ بے وقوف آدمی ہے۔ اگر خزاں کا موسم ہو اور درختوں کے پتے جھڑنا نہ شروع ہو اور کوئی بندہ یہ کہے کہ پتے جھڑنا شروع ہو جائیں تو ہر ایک بندہ یہی کہے گا کہ
تو یہ بیوقوف آدمی ہے۔ تو جس طریقے سے دنیاوی نظام کے اندر ہر چیز کا ایک وقت مقدر ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ سے آئے گا تو وہ بول نہیں پائے گا، زبان ہوگی لیکن بولنے کی صلاحیت نہیں ہوگی، اس کا منہ ہوگا پر دانت نہیں ہوں گے، اس کے ہاتھ پاؤں ہوں گے لیکن بے جان ہوں گے، اس کی آنکھیں ہوں گی، اس کے پورے اعضاء مکمل ہوں گے، لیکن آپ اس کو مرد نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ اس بنیاد پر ابھی اس کا وقت پورا نہیں ہوا۔ جب اس کا وقت پورا ہوگا دانت بھی آ جائیں گے، وقت پورا ہوگا زبان بھی کام کرے گی، وقت پورا ہوگا ہاتھ پاؤں کے اندر جان بھی پیدا ہو جائے گی۔ تو جس طریقے سے دنیاوی انداز میں یہ ساری چیزیں ہیں، اللہ رب العالمین کافروں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ایک وقت وہ تھا جب ہم نے انسان کو پیدا کیا، یہ کچھ بھی نہیں تھا، جب ان کی پیدائش کا وقت آیا تو ہم نے پیدا کر دیا، پھر ایک وقت تک ہم نے ان کو چلائے رکھا، جب ان کا وقت آیا ہم نے ان کو مار دیا، پھر ایک وقت آئے گا اٹھنے والا، وہ وقت کب ہے یہ صرف اللہ کو پتا ہے، لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، قیامت کا جو کنفرم ٹائم ہے نا وہ صرف اللہ کی ذات کو پتا ہے۔ جب وہ وقت آئے گا تو اللہ رب العالمین دوبارہ سے انسان کو وجود عطا فرما دیں گے۔ پھر ان لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ مرا اور مرنے کے بعد وہ مٹی کے ساتھ مٹی مل گیا، دوبارہ وہی بندہ کیسے اٹھ جائے گا؟ اللہ رب العالمین نے اس کا بھی جواب دیا۔ ابتدا کے اندر تو کوئی نقشہ بھی موجود نہیں تھا، جب میں اور آپ پیدا نہیں ہوئے تھے ہمارا کوئی نقشہ کوئی سیمپل بھی موجود نہیں تھا، اللہ نے ہمیں بنا دیا۔ تو جب ہم مر جائیں گے تو گویا کہ ہمارا نقشہ کاغذوں میں آ جائے گا۔ تو جو چیز بغیر نقشے کے اللہ کے لیے بنانا آسان تھی، تو بغیر نقشہ ہونے کے بعد اللہ کے لیے کون سا مشکل ہوگا؟ کوئی مشکل نہیں ہے اللہ کے لیے بنانا۔ اللہ بات بات میں بار بار یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم اللہ کے کاموں کو یا اللہ کی سوچ کو یا اللہ کی تخلیق کو تم نہیں پہنچ سکتے ہو۔ تمہارے لیے اپنا جس کو بولتے ہیں عافیت کا راستہ اسی میں ہے کہ تم مان لو نحن خلقناہم، اللہ فرماتے ہم نے ان کو پیدا کیا۔ کب پیدا کیا؟ کب پیدا کیا؟ ہم باپ کی پیٹھ کے اندر تھے، ہمارا کوئی نقشہ ہی نہیں تھا، ایک قطرہ منی کا نکلا اور ماں کے رحم کے اندر ہو گیا، یہ دونوں پانی ملے اللہ نے وجود بخش دیا۔ تو جب بخش دیا اس سے پہلے پانی تھا، کوئی نقشہ انسانی شکل و صورت کا نہیں تھا۔ جب اللہ کے لیے اس وقت بنانا مشکل نہیں تھا، بننے کے بعد تو نقشہ تو بن گیا ہے، اب اللہ کے لیے دوبارہ وہ اپنا اکٹھا کرنا کہ جمع کرنا کہ دوبارہ سے زندہ کرنا کون سا مشکل ہے؟ فرمایا نحن خلقناہم، ہم نے ان کو یعنی انسانوں کو بنایا ہے، ہم نے ان کو انسانوں کو بنایا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی مذہب کا پیروکار ہو جائے اس بات پر اس کا ایمان ہے کہ پیدا اللہ ہی کرتا ہے، پیدا اللہ ہی کرتا ہے۔ یہ خام ہمارے لوگ ٹکرے مارتے ہیں کہ یہ بچہ نہیں ہو رہا، پیر صاحب سے تعویذ لے لیں جی، پہلے وہ دم کرتا ہے پھر دم کرتا ہے پھر دم دما دم کرتا ہے تو گھر پہنچ جاتا ہے وہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ کون دیتا ہے اولاد؟ اللہ دیتا ہے۔ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ کی ذات دیتی ہے۔ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ کی ذات دیتی ہے۔ خام خواہ پیروں کے چکر میں عاملوں کے چکر میں نہ بڑا کریں۔ ایک چیز اگر اللہ نے نہیں لکھی نا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو لا نہیں سکتی ہے، اور اگر اللہ نے ایک چیز لکھ دی ہے تو پھر وہ چیز اس کو کوئی ضائع نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہماری بد اعتقادی ہے جی، ہم نے فلاں مزار پر جا کر چادر چڑھائی تھی، بابا جی نے جو ہے نا اولاد دے دی۔ بابا جی اولاد کہاں سے دے گا؟ بابے کی اپنے ٹانگیں قبر میں ہیں، بابا خود مردانہ کمزوری کا شکار ہے، اولاد نہیں دیتے ہیں۔ اولاد جوانوں کی ہوتی ہے، نہ بچوں کی ہوتی ہے اور نہ ہی بوڑھوں کی ہوتی ہے۔ 55 سال کے بعد عورت ماں نہیں بن سکتی تو 35 سال کے بعد مرد باپ نہیں بن سکتا۔ یہ تو کتابوں کے اندر باقاعدہ تعین عمر کی موجود ہے۔ نحن خلقناہم، ہم نے، اللہ بار بار کہہ رہے ہیں ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ ہندو کا بھی یہی نظریہ ہے، مسلم کا، یہودی کا، عیسائی کا، دنیا کے ہر مذہب کے پیروکار کا یہی کہنا ہے کہ پیدا اللہ کی ذات کرتی ہے۔ پیدا کون کرتا ہے؟ اللہ کی ذات کرتی ہے۔ ہاں البتہ دہریہ ایک فرقہ ہے جو اللہ کی ذات کو ہی نہیں مانتے تو وہ انکار کرتے ہیں، لیکن باقی جو اللہ کو مانتا ہے وہ یہ مانتا ہے کہ انسانوں کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ کی ذات نے کیا۔ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ، اللہ فرماتے ہم نے ان کو پیدا بھی کیا اور اس کے بعد ان کے جوڑوں کو مضبوطی کے ساتھ باندھ دیا۔ ہمارے جسم کے اندر جناب 360 جوڑ ہیں۔ کتنے جوڑ ہیں؟
360 جوڑ ہیں. اللہ کی قدرت کو دیکھیے کہ اگر ہم اپنے جسم کے اوپر کی کھال کو ہٹائیں تو یہ 360 جوڑ ہمیں نظر آتے ہیں. یہ جوڑوں کی وجہ سے یہ ہمارا بدن ہلتا ہے. جو ہلتا ہے نا یہ جوڑوں کی وجہ سے ہلتا ہے. اگر بدن کے اندر جوڑ نہ ہو تو انسان میں اور لکڑی کے تختے میں کوئی فرق نہ ہو تو انسان ہل نہ سکے. اللہ کی قدرت کا نظام ہے. لیکن اگر ہم کھال کو اتار کے دیکھیں جوڑ ہمیں نظر آئیں گے. ان جوڑوں کو جوڑا کیسے گیا ہے یہ ہمیں ترکیب کبھی بھی سمجھ نہیں آئے گی. اللہ نے اندر نسیں ہیں. اب یہ جو نس ہماری یہاں سے جا رہی ہے ایک نس ہے جو پاؤں سے شروع ہوتی ہے اور ہمارے دماغ تک جاتی ہے. یہاں سے گھوم کر دوسرے پاؤں میں پہنچ جاتی ہے. درمیان کے اندر اسی نس کے اندر کئی نسیں موجود ہیں. یہ ویلڈنگ والے صاحب بیٹھے ہیں. آپ ٹانکا لگاتے ہیں جتنا اس کو چھپا لیں وہ ٹانکا دکھ جاتا ہے. لیکن آپ انسان کی کھال کو ڈھیر کر دیکھیں اندر جو اللہ نے ٹانکے لگائے ہیں اس ٹانکے کو کوئی پکڑ نہیں سکتا. یہی حال جوڑ کا بھی ہے. اللہ نے جوڑ بنائے. ان جوڑوں کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسا نظام بنایا ہے. اس کے مد مقابل انسان نے بھی نظام بنایا. ہم ایک مشینری موٹر سائیکل خریدتے ہیں سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں ٹیوننگ کروا لو جی. اس کی نٹ بونٹ تیز کر لو فلاں کر لو گریس ڈال دو جی پیٹرول ڈال دو جی ایوریج اوپر نیچے کر لو. کوئی ایک انسان آپ بتائیں کہ جس کو پیدائش کے بعد نٹ بونٹ اس کے ٹائٹ کرنے پڑے ہوں؟ ایسا ہوا؟ یا اس کی گریس وغیرہ کا معاملہ ہو کبھی کم ہوا؟ نہیں. دنیا بھر کی مشینیں بیکار ہو سکتی ہیں. اللہ کی بنائی ہوئی خود کار جو مشین ہے نا یہ بیکار کبھی بھی نہیں ہوتی. دنیا کی اچھی سے اچھی مشین کے اندر مہنگے سے مہنگا لگا ہوا پرزہ گھس جاتا ہے کام چھوڑ دیتا ہے فری ہو جاتا ہے وقت گزرنے کے بعد خراب ہو جاتا ہے. آج تک کوئی انسان کا پرزہ خراب ہوا کہ جوڑ نے کام کرنا چھوڑ دیا ہو؟ ایسا ہوا؟ گردن موڑ نہ رہی ہو؟ ایسا ہوا؟ نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے؟ اللہ نے عجیب و غریب جوڑ کے اندر ایک کیمیکل ڈالا ہے. ایک کیمیکل ہے جو بظاہر گریس نما ہے لیکن اس کو انسان اگر بدن کے اندر تلاش کرنا چاہے تو تلاش کر نہیں سکتا. ایسا اللہ نے ماں کے پیٹ کے اندر ان جوڑوں میں وہ کچھ قطرہ ٹپکوایا ہے نا کہ ساری زندگی انسان بڑھتا رہتا ہے تو وہ گریس کا ٹکڑا یا وہ جو قطرہ ہے وہ بھی بڑھتا رہتا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین نے جوڑوں کو مضبوط بنایا ہے. کیا کیا ہے؟ مظہر خان جتوئی کے ہونٹ دیکھیں اور اس کا حلق دیکھیں. منہ سے لے کر حلق تک 22 فرشتے اللہ نے جمع کیے. کتنے؟ 22 فرشتے. نظر ایک بھی آتا ہے؟ نہیں. اب میں اور آپ کبھی سوچا کریں کہ جب ہمیں بھوک لگی ہوتی ہے اس بھوک کے عالم میں ہم جتنا تیزی سے نوالے کھاتے ہیں اور پھر شیشے کے آگے جا کر منہ کھولیں اندر ایک کوا لٹک رہا ہے. اس کی ایک سائیڈ پانی والی ہے اور ایک سائیڈ اپنا کھانے والی ہے. ہم جلد بازی میں کھاتے ہیں جلد بازی میں کھاتے رہتے ہیں. اگر خدا نے وہ کون سا نظام بنایا ہے کہ نوالا اپنے سوراخ میں جاتا ہے پانی اپنے سوراخ میں جاتا ہے. انسان ساری زندگی لگا کر بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا. یہ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے بہترین انتظام کروایا ہے. اسی بنیاد پر فرمانا ٹھنڈا کر کے کھاؤ کیونکہ فرشتہ اندر بیٹھا ہے نا آپ کا نوالا لے کے ادھر کرے گا گھونٹ لے کے ادھر کرے گا. اگر آپ نوالے پر نوالا چڑھاتے رہیں گے تو بس کا نوالا پھنس جاتا ہے پھر پیچھے سے مارا جاتا ہے کہ تاکہ صاحب کا نوالا جگہ پر پہنچ جائے. کتنے جناب؟ 22 فرشتے. آصف استاد آگے آ جا میری جان آگے آ جا. یہ بیچارہ نماز کے لیے کھڑا ہوا پھر اللہ نے دل میں ڈال دیا کہ سمجھ تو کچھ نہیں آئے گی چلو بامر مجبوری قرآن ہی سن لو ورنہ اس کا پکا ارادہ یہی تھا پیچھے پنکھے کے نیچے ڈھونڈ کے کھڑا ہوا تھا تاکہ کھڑا ہو کر تھوڑی دیر جو ہے نا نماز پڑھ لوں. ٹھیک ہے جناب اللہ کا فضل ہے اللہ نے جڑنے کی توفیق دے دی. بولو الحمدللہ آصف بھائی الحمدللہ. ٹھیک ہے جناب. ہر جوڑ کے اوپر اللہ نے فرشتے بٹھائے. 360 جوڑ بنائے تو 360 اللہ نے فرشتے بٹھائے. کتنے بٹھائے؟ 360 فرشتے بٹھائے. اسی بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ صبح اس حال میں کرے کہ وہ سلامتی کی حالت میں ہو مطلب اس کے جوڑ سلامت ہو تو ہر جوڑ کے بدلے اس پر صدقہ کرنا لازم ہے. کہ رات کو اللہ رب العالمین نے جوڑوں کو صحیح سلامت رکھا پوری رات میں اور آپ تو سو جاتے ہیں لیکن اللہ کی ذات ہے جو ہمارے جوڑوں کی حفاظت کرتی ہے. دن کے اوقات میں ہم سانپ سے بھی بچ سکتے ہیں بچھو سے بھی بچ سکتے ہیں. ہمارے لیاری کے اندر گھروں کے اندر چھپکلیاں ہیں کہ نہیں ہیں جناب؟ بولیے. لال بیگ ہیں کہ نہیں ہیں؟ چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے ہیں کہ نہیں ہیں؟
رات بھر ہم لوگ یوں کر کے سو رہے ہوتے ہیں. کون سی ذات ہے جو رات کو ہمارے ناک کے نتنوں کو، ہمارے کان کے سوراخوں کو یا ہمارے جسم کو بچاتی ہے ان حشرات الارض سے؟ وہ اللہ کی ذات ہے. پھر وہ ہمارے جوڑ کو سلامت رکھ کے صبح اٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں، 10 بجے جو اٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں نا یوں کر کے. تو یہ جوڑ کا صدقہ لازم ہے جناب، جوڑ کا صدقہ لازم ہے. ٹھیک ہے، چلو چھوڑے لطیفہ آ گیا سر، نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے، جوڑ کا صدقہ کیا ہے؟ لازم ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ نیکی کی بات کرنا صبح اٹھنے کے بعد یہ سارے کے سارے صدقات کی مد میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم 2 رکعت نماز چاشت کی پڑھ لو، 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جائے گا. یہ چاشت کی نماز وہ بیچارہ پڑھے گا جس نے کبھی فجر بھی پڑھی ہوگی، جس نے کبھی فجر بھی پڑھی ہوگی، ورنہ اس کو کیا پتا چاشت کب ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے فجر کی نماز، جب سورج نکل جاتا ہے تو 12 منٹ کے بعد ایک نماز پڑھی جاتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے اشراق کی نماز. جب ٹائم تھوڑا اور اوور ہو جائے، مطلب ہمارے لحاظ سے 9 بجے سے 11 بجے کے درمیان کا ٹائم، وغیرہ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جس موقع پر زمین اتنی گرم ہو جائے کہ جانور اپنا پاؤں زمین پر رکھ نہ پائے، وہ اصل وقت ہوتا ہے چاشت کا. تو 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ 360 جوڑوں کا صدقہ نکل جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے جناب؟ صدقہ نکل جاتا ہے. تو یہ فرمایا کہ وَشَدَّدْنَا أَسْرَهُمْ، ان کے جوڑوں کو مضبوطی کے ساتھ ہم نے بنایا، ہم نے باندھا. وَإِذَا شِئْنَا، اللہ فرماتے جب ہم چاہیں گے، بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، تو ہم ان جیسے اور لے آئیں گے. اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے؟ وَإِذَا شِئْنَا، جب ہم چاہیں گے، بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تبدیلا، ہم ان جیسے اور لے آئیں گے. اللہ کے لیے کوئی مشکل تو نہیں جناب. اب یہ جو تبدیل کرنا ہے یعنی اللہ کی چاہت اور اس کے بعد تبدیلی، اس سے کیا مراد ہے؟ علماء کرام نے 3 قسم کی باتیں بیان فرمائی ہیں. پہلی بات تو یہ بیان فرمائی کہ جب اللہ رب العالمین چاہیں گے، یعنی جب قیامت کا وقت آئے گا، وہ ہے کہ اللہ کی چاہت کا وقت آ گیا. اللہ رب العالمین مٹی کے ذرات میں سے انسان کے بکھرے ہوئے وجود کو دوبارہ انسانی شکل میں لا کر کھڑا کر دے گا. اللہ کی مرضی ہے. یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل جو لوگ تھے وہ سارے کے سارے وہ تھے جو اس نظریے کو مانتے نہیں تھے کہ اللہ دوبارہ پیدا کرے گا. اللہ نے ان کی ترجیح دی کہ دیکھو تم جتنے بھی سارے کے سارے دشمن ہو، تم نے اس بات کو نہیں مانا اللہ اس پر بھی قادر ہے. اللہ تمہیں تبدیل کر کے تمہاری جگہ پر بھی دوسرا بندہ لا کر کھڑا کر دے. چنانچہ اللہ نے کر کے دکھایا. اسلام کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل تھا. ساری زندگی سرکار کو نہیں مانا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بن ابی جہل بھی تو ہوا نا. اللہ نے ابو جہل کو موت کے گھاٹ اتارا اور اکرمہ بن ابی جہل کو لا کر کھڑا کر دیا. اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر کے مد مقابل ولید ابن مغیرہ تھا، مالدار بھی تھا لیکن کٹر سرکار کا دشمن تھا. اللہ نے اسی کی اولاد میں سے خالد ابن ولید کو کھڑا کر کے اسلام کا سپہ سالار بنا دیا. عتبہ نامی یہ وہ بدبخت ہے جس نے سب سے پہلے سرکار پر اونٹ کی اوجڑی لا کر پھینکی تھی. ٹھیک ہے، کتنا بڑا ناسور تھا. اللہ نے اسی کی اولاد میں سے حضرت حذیفہ کو لا کر کھڑا کیا جو سرکار کے سپاہی بن گئے. تو اگر اللہ تعالیٰ فرماتے اگر ہم چاہیں ان کو تبدیل کر کے ان کی جگہ کوئی اور لا کر کھڑا کر دیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل تو نہیں. اللہ افراد کا محتاج نہیں ہے. اللہ افراد کا محتاج نہیں ہے. اللہ کو کام لینا ہو اللہ بلی سے بھی لے سکتا ہے. اللہ کس سے؟ بلی سے لے سکتا ہے. کہتے ہیں کہ افریقہ کے جنگلات کے اندر کوئی پیدل جماعت تشکیل اپنا چل رہی تھی، راستہ بھول گئے. جنگل کے اندر بلی کا کیا کام ہے؟ وہیں پر اللہ نے بلی بھجوا دی. وہ بلی آتی ہے، جماعت والوں کے پاؤں کو مارتی ہے، ان کو بیدار کرتی ہے اور آگے آگے چلتی ہے، پھر پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے، پھر چلتی ہے. امیر صاحب نے اور جماعت والوں نے سمجھ لیا کہ اللہ کی مدد کے طور پر آ گئی. چنانچہ آگے آگے بلی اور پیچھے پیچھے جماعت والے. اللہ چاہے تو ایسے بھی کام لے سکتے ہیں، اور اگر اللہ چاہیں افراد سے یہ کسی بھی اعتبار سے اللہ کے لیے کوئی کمی یا کوتاہی یا محتاجگی نہیں ہے. میں نہیں سمجھوں، آپ نہیں سمجھیں کہ یار اگر ہم نہیں ہوں گے تو دین کا کام کون کرے گا.
یہ ہماری خام خیالی ہے۔ مکہ والوں نے، قریش والوں نے اللہ کے نبی کی مخالفت کی، اللہ نے ان کے مقابلے میں انصار مدینہ کو کھڑا کر دیا۔ ایسا ہوا کہ نہیں؟ عرب کے لوگوں نے سرکار کی مخالفت کی، اللہ نے عجم کے لوگوں کو کھڑا کر دیا۔ عرب کے لوگوں نے پست ہمتی کا مظاہرہ کیا، اللہ نے اسلام کی محنت کو اٹھا کر سلجوقیوں کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے کمزوری کا مظاہرہ کیا، اللہ نے اٹھا کر ترکوں کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے کمزوری کا مظاہرہ کیا، اللہ نے اٹھا کر اسلام کی محنت ہماری جھولی میں ڈال دی۔ اب اللہ کو کام لینا ہے، اللہ کو کام سے مطلب ہے، اللہ کو کام لینا ہے، اللہ کام لینا جانتے ہیں، اللہ کام لینے میں محتاج کسی کے نہیں ہے۔ یہ بات ہم اپنے دماغوں میں بٹھا لیں، نہ تو افراد کے، نہ ہی اقوام کے، نہ ہی حالات کے، کسی کے بھی اللہ محتاج نہیں ہے۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا، اور جب ہم چاہیں گے تو ہم ان کو ان جیسے اور لے آئیں گے۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے تبدیلی کا، اور تبدیلی کا ایک اور خطرناک مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ تبدیلی کا ایک اور خطرناک مطلب، وہ مطلب کیا ہے جناب؟ ہمارے بڑوں نے فرمایا کہ قرآن کریم کا مطالعہ ہمیں بتلاتا ہے کہ تبدیلی سے مراد یہ بھی ہے اللہ ان کی شکلوں کو مسخ کر دے گا۔ محنت آئی، کام آیا، عمل نہیں کیا، اللہ شکلوں کو تبدیل کر دے گا۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر آتا ہے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، آپ ان سے پوچھیے اس بستی کا حال کہ جو دریا کے کنارے پر رہا کرتی تھی۔ وہ کون لوگ تھے؟ بنی اسرائیل کے لوگ تھے۔ اللہ کا حکم نہیں مانا، اللہ نے کیا کر دیا؟ ان کی شکلوں کو تبدیل کر کے بندر اور خنزیر بنا دیا۔ کیا کر دیا؟ بندر اور خنزیر بنا دیا۔ ہمارے نبی کی دعا ہے اجتماعی طور پر ہماری امت کی شکلیں تبدیل نہیں ہوگی، لیکن کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت یہ نظام چلتا رہے گا، اور یہ چل بھی سکتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے تھے شر تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک شر کی ابتدائی حالت ہے جس میں آپ اور میں مبتلا ہیں، ایک شر کی درمیانی حالت ہے، اور ایک شر کی تیسری سٹیج ہے کہ جس میں ظاہر اور باطن دونوں گندے ہو جائیں۔ اس صورت میں شکلیں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ شکلوں کی تبدیلی یہ بڑی خطرناک چیز ہے، شکلوں کی تبدیلی بڑی خطرناک چیز ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں 5ویں سپارے میں شیطان نے بھی یہ کہا خدایا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ تیری تخلیق کو بگاڑنے پر ان کو مجبور کروں گا۔ تو آج جو لوگ داڑھی مونڈتے ہیں تو یہ شکل بگڑی کہ نہیں بگڑی؟ بولیے اللہ نے کیسا بنایا تھا؟ ایسا بنایا تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ پڑچ پڑچ پڑچ۔ وہ جاؤ آگے ایک نائی بیٹھتا ہے مرحبا پکوان کی بیک سائڈ پر، 300 روپیہ لیتا ہے، وہ داڑھی کا ڈیزائن بناتا ہے۔ شکلیں بگڑی کہ نہیں بگڑی؟ تو مولانا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق جب ظاہر اور باطن دونوں خراب ہو جائیں اس اسٹیج پر شکلیں بگڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یقینی اعتبار سے جو داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں کہ جو داڑھی کو مونڈتے ہیں، کترتے ہیں، وہ اس وعید کے اندر اور تبدیلی شکل کے اندر وہ داخل ہو جاتے ہیں۔ ڈرنا چاہیے کہ نہیں؟ آپ مجھے ایک بات بتائیے جناب، وہ سامنے گیٹ ہے، سارے دیکھو گیٹ، سارے دیکھو۔ اگر ابھی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اندر آ جائیں، ہم شکل دکھانے کے قابل ہوں گے؟ بولیے بولیے۔ اللہ کے نبی کا اس وقت یہاں پر آنا ناممکن ہے، لیکن ڈر تو لگ رہا ہے نا، اور موت کا آنا کنفرم ہے، اس سے ڈر کیوں نہیں لگ رہا؟ اس سے کیوں نہیں ڈر لگ رہا؟ یہ داڑھی کترے مونڈے اور اوپر سے خدا کی قسم کبھی بیٹھ کے سوچا کریں رات کو نا، میں نے اور آپ نے قسم کھا رکھی ہے ہم نے قدم قدم پر رسول اللہ کی مخالفت کرنی ہے۔ ہمارا نبی رات کو سوتے ہوئے ننگے سر نہیں سویا، اور ہم نماز کے اندر وہ کارٹونوں والی شکلیں اور اللہ میاں کو پفیں دکھاتے ہوئے اور نہ جانے کس انداز سے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہمیں شرم کے مارے ڈوب مرنا چاہیے۔ ہمارا نبی رات کو سوتے وقت ننگے سر نہیں سویا کبھی، اور ہم دن کے اوقات کے اندر ننگے سر۔ ٹھیک ہے، پھر کیا کہتے ہیں؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ پھر کیا کہتے ہیں؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو بھائی بات یہ ہے، یہ سارے شیطانی دھوکے ہیں، یہ سارے کیا ہیں؟ شیطانی دھوکے ہیں۔
یہ ہمارے نبی کا سر ہے. یہ جو ٹوپی ہے نا، یہ گویا کہ میں نے ٹوپی پہن لی تو گویا کہ میں سر کے اعتبار سے میرا سر اس قابل ہو گیا کہ میں نبی کا سامنا اپنے سر کے ساتھ کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، پھر مالک خالق پوری آنکھیں بند ہو رہی ہیں اس کی. ٹھیک ہے جناب. پھر داڑھی ہے، پھر ٹوپی ہے، پھر پگڑی ہے، پھر لباس ہے. میں نے اور آپ نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ جی بس اللہ کے نبی کے سینے کے اوپر چھریاں چلانی ہے. ہم نے تہیہ کر رکھے. کاش حضرت عمر کا زمانہ ہوتا ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہ رہتا. یاد رکھیے گا، ہمارے بچوں کی شکلیں دیکھو جا کر، ان کے برگر کٹ، سیزر کٹ، کتا کٹ، بلی کٹ. یہ کیا بنا دی اپنے نسل کو؟ یہ کیا بنا دی اپنے نسل کو؟ یہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ یہ تبدیلی شکل ظاہر اور باطن جب گندا ہوتا ہے انسان مجبور ہوتا ہے اپنے خون پسینے کی کمائی. پھٹا ہوا نوٹ مسجد میں دے گا، کڑکتا نوٹ جا کر نائی کو دے گا، میری شکل کو بگاڑ، میری شکل کو بگاڑ. بڈھا ہو جاتا ہے، ناسور بن جاتا ہے، اس کے چہرے پر جھریاں نکال کر مڑواتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی مار ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی مار. شکل تبدیل کرنے پر اللہ قادر ہے. فرمایا ان ھذہ تذکرہ، یہ قرآن اور اس کے اندر موجودہ پیغام یہ لوگوں کے لیے نصیحت کا پیغام ہے. لوگوں کے لیے کیا جناب؟ نصیحت کا پیغام ہے، یاد دہانی ہے. بار بار قرآن یاد دہانی کرواتا ہے. فمن شاء، سو جو بندہ چاہے، اتخذ الی ربہ سبیلا، وہ اپنے پروردگار کی طرف راستہ پکڑ لے. وما تشاءون، اور تم چاہ بھی نہیں سکتے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ تم چاہ بھی نہیں سکتے. الا ان یشاء اللہ، مگر جب اللہ چاہے. کیا مطلب ہو گیا؟ اب ہمارے یہاں ایک مزاج ہے جو کام نہیں کرنا ہوتا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، انشاءاللہ کا مطلب کیا ہے؟ اگر اللہ نے چاہا تو بھائی اللہ نے قرآن کیوں بھیجا؟ اللہ چاہتا ہے اس کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، سیکھا جائے، اس پر عمل کیا جائے. لیکن یہاں پر جو اللہ کی مشیت یا اللہ کے چاہنے سے مراد یہ ہے اللہ کی توفیق کو مل جانا. اللہ بندے کو دیکھتے ہیں یہ بندہ کتنا مخلص ہے. اب ہمارا بچہ ہے 2 سال کا، چل تو نہیں سکتا. عمران اپنی عائشہ کو بولتا ہوگا بیٹا آؤ آؤ آؤ، تو وہ باپ کی آواز سن کے کھڑی. اب اگر وہ وہیں پر لیٹی رہے تو اس کا دل موم نہیں ہوگا. اگر وہ گھٹنوں کے بل چل کر آئے پھر یہ کہ کھڑی ہو جاؤ اور وہ کھڑی ہو اور پھر وہ گر جائے، عمران اس کے گرنے سے پہلے پہنچ جائے گا. اللہ بھی یہی چاہتا ہے. آگے بڑھو نا. اب تم نہیں پہنچ سکتے، تم نہیں کر سکتے، تم نہیں آ سکتے، کم سے کم آگے آنے کی کوشش تو کرو. ہم آگے آئیں گے. حدیث پاک میں نہیں آتا کہ جو میری طرف چل کے آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں دوڑ کے آتا ہوں. جو ایک بالش آئے گا میں 1 گز آؤں گا، جو چل کر آئے گا میں دوڑ کر آؤں گا. یہ مطلب ہے اللہ کی طرف سے توفیق مل جانا. لیکن توفیق کے لیے پیچھے کیا ہوتے ہیں جناب؟ اعمال ہوتے ہیں. توفیق کے پیچھے کیا ہوتے ہیں؟ اعمال ہوتے ہیں. اور اعمال میں جو سب سے بڑا عمل جو اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے والا ہے وہ نماز. اور نمازوں میں سے جو سب سے پہلی نماز فرض ہوئی تھی سرکار پر کون سی؟ فجر کی نماز اور پھر عصر کی نماز. ان نمازوں کی پاسداری ہے. فرمایا ان اللہ کان علیما حکیما، بلا شبہ اللہ کی ذات علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے. یدخل من یشاء فی رحمتہ، وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے اندر داخل کر دیتا ہے. مطلب اگر ایک بندہ ساری زندگی یہ چاہے کہ اللہ میاں مجھے اپنا بنا لیں، یہ ناممکن ہے کہ اللہ کل قیامت والے دن اس کو اپنے دشمنوں کی قطار کے اندر کھڑا فرما دے. مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر کسی نے ایک مرتبہ بھی اللہ کا نام محبت سے لیا ہوگا، اس محبت سے لینے کی وجہ سے کبھی نہ کبھی وہ جہنم سے نکل کر جنت میں جانے والا بن جائے گا. ایک مرتبہ کا جب یہ کمال ہے تو اگر کوئی بندہ موقع بموقع ہر وقت اگر کسی استحضار کے ساتھ رہے کہ میں اللہ والا بن جاؤں تو اللہ اس کو اپنی رحمت کے اندر کیوں داخل نہیں کرے گا. والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اور ظالم لوگوں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ میں وہی ہوں.